السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ رواه البخاری ومسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیقل خیرا، تو اس کو خیر کی بات کہنی چاہیے، او لیصمت، یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں 3 نقطہ ہے، 3 اہم پوائنٹس ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا پوائنٹ جو ہے، پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کا ایمان اس سے چاہ رہا ہے، اس کا ایمان اس سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے۔ اسلام نے ہم کو بہت زیادہ ترغیب دی ہے، بہت زیادہ ابھارا ہے ان باتوں کو کرنے سے جس سے معاشرے میں محبت بڑھتی ہے، معاشرے میں جس سے محبت بڑھتی ہے اور نفرت ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں تو بہت بار دل کی آزاری کا ذریعہ بن جاتا ہے، دوسروں کے دلوں کی آزاری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کبھی ہم غیبت کر بیٹھتے ہیں، غیبت کا کتنا بڑا گناہ ہے وہ ہمیں پتہ ہے نا، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے: یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم میں کسی کو پسند ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم تمام کو ناپسند ہوگا۔ ہمارے دل میں وہ کراہیت ڈال دی گئی ہے تو ہم چکن بھی مردہ نہیں کھائیں گے، اب اپنے بھائی کا گوشت کھانا اور اس میں بھی مردہ، یہ ہم ناپسند کریں گے، چغل خوری ہے۔ تو زیادہ گفتگو جو ہے وہ اور دل کی سختی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دیکھیے ایک جانور ہے، جانور جو ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سو جاتا ہے، لیکن انسان ہے، انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اللہ نے ہم تمام کو پیدا کیا، ہم مخلوقات میں اشرف ہیں اور مخلوقات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سب سے ہم بہتر ہیں، اس میں تو بہتر ہے ہی، لیکن انسانوں میں بھی ہم افضل ہیں، اس لیے کہ ہم امت محمدیہ سے ہیں، ہم خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے۔ تو ہم کو ایک مقصد سے پیدا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں صرف عبادت میں رہو اور اپنی ضروریات پوری نہیں کرو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کی عبادت کو دوسروں تک بھی عام کرنا، یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں یا بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جس طرح سے ہم کو کرنی چاہیے اس طرح سے نہیں کر پاتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بسا اوقات بندہ کوئی گفتگو کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی کلمہ نکالتا ہے اپنی زبان سے، تو وہ کلمہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، وہ بات اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجہ کو بلند کر دیتا ہے۔ اور وہی بندہ کبھی لاپرواہی میں کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو، اس بات کی وجہ سے وہ جو بندہ ہے وہ جہنم کی کھائی میں گر جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں پر اچھی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے درجہ بلند ہوتے ہیں، اس کے لیے تو ہمارے پاس ہے کہ ہم سوچ کر گفتگو کریں۔ تو یہ کہاوت ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، تو جب ہم تول کے بولتے ہیں، سوچ کے بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بات ہمیں پسند آتی ہے اور اس سے ہمارا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم لاپرواہی میں بات کہتے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو کفر کا مرتکب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے، بددھیانی میں، اللہ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ سے متعلق اللہ کے احکام و مسائل کا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم انکار کر بیٹھتے ہیں۔
تو کفر کر بیٹھتے ہیں، کبھی ہم شرک کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے عقیدہ کے تعلق سے ہم غلط بات کہہ بیٹھتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کر دے، دو جبڑوں کے درمیان چیز کی جو ضمانت دے دے اور شرمگاہ کی جو ضمانت دے دے، اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں آپ دیکھیں سماج اور معاشرے میں، ایک نظر ڈالیں، لڑائیاں جو ہوتی ہیں اور اختلافات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں تو اس کا زیادہ تر اسٹارٹ جو ہوا ہے شروع میں وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ کلام کی وجہ سے ہوا ہے، گفتگو کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اور کیا جاتا ہے ہمارا، کسی سے نرمی سے گفتگو کر لیتے ہیں، کسی سے اچھے سے بات کر لیتے ہیں، سامنے والا بھی خوش ہو جاتا ہے، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، سامنے والا بھی خوش ہو جاتا ہے اور ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے اس حدیث میں جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کو اپنے پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے، پڑوسی کی تکریم کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کیوں ہے ساتھ میں؟ چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں حساب لینے والا ہے ہمارے اعمال کا. تو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پہ جو ایمان رکھتا ہے اس کو اپنے پڑوسی کی تکریم کرنی چاہیے، پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے. دیکھیے اسلام نے بہت زیادہ ابھارا ہے ان امور پر جس سے محبت بڑھے اور جس سے نفرت ختم ہو. ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک، اس پہ بھی اسلام میں بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے. بچوں کے ساتھ بہترین سلوک، اس پہ ترغیب دی گئی ہے. شوہر بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے. اب ہمارا سب سے زیادہ ان رشتہ داروں کے بعد کس سے ہوتا ہے؟ پڑوسی کے سے ہمارا زیادہ تعلق ہوتا ہے، کانٹیکٹ ہوتا ہے. تو پڑوسی کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبرائیل مجھے اتنا پڑوسی کے سلسلے میں حسن معاملہ کرنے کی وصیت کرتے رہے کہ بہترین معاملہ کرنا، اتنی وصیت کرتے رہے کہ مجھے لگا کہ وہ وراثت میں اس کو حقدار نہ بنا دے. جس طرح سے بیٹے بیٹیاں وراثت میں حقدار ہوتے ہیں اس طرح سے وراثت میں حقدار نہ بنا دے. اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ذر جب تم سالن بناؤ تو شوربہ کو بڑھا دو تاکہ پڑوسی کو دو. ٹھیک ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ پڑوسی بیمار ہو تو پڑوسی کی عیادت کرنا، پڑوسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازہ میں شرکت کرنا. ٹھیک ہے، اور پڑوسی کو ضرورت ہو تو اس کو پوری کرنا، کوئی بھی ضرورت ہو، قرض ہو تو اس کے قرض کو ادا کرنا. یہ ہے اسلام، اس کی طرف اسلام ابھارتا ہے. محبت اور الفت کا ماحول ہو معاشرے میں اور ہم خوش رہیں، سکون کی زندگی، ہم خود خوش رہتے ہیں. اچھا دیکھیے نا، شوہر بیوی میں بھی جھگڑا لڑائی ہوتا ہے، لیکن کیا شوہر بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے؟ نہیں چھوڑتے ہیں نا، ایک دوسرے سے اس اختلاف کو دور کرتے ہیں. تو بہت بار ہوتا ہے کہ پڑوسی سے کوئی تکلیف ہو جائے، کچھ ہو جائے تو اس کو نظر انداز کر کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھا معاملہ کریں اور اس کو نظر انداز کریں، اس پر صبر کریں، اور صبر کرنے والے کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. بہت بار کیا ہوتا ہے کہ پڑوسی ہے بازو میں تو جھاڑو لگایا ہم نے اور گندگی اپنی طرف کا صاف کر لیا، ادھر گندگی پھیلا دی. مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اتنی بڑی دیوار نہ کھڑی کرو کہ ان کی ہوا کو روک دو. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. تو اس سے معاشرہ جو ہے امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا اگر ہم ان باتوں کو خیال میں رکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قیل ومن یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، قسم ہے اللہ کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، قسم ہے اللہ کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. پوچھا گیا من یا رسول اللہ، کون مومن نہیں ہو سکتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. تو بہت بار ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ضروریات پوری کر لی، پڑوسی کو تکلیف دے دی، پڑوسی کی چیز پہ قبضہ کر لیا، گندگی پھیلا دی. یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، کوڑا کرکٹ یا زبان سے تکلیف دینا، بری بات کرنا. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اب ایک چیز اور دھیان رکھیے کہ پڑوسی کی بھی قسمیں ہیں، گریڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کی قسمیں ہیں. تو ایک وہ پڑوسی ہے جو کافر ہے، کافر بھی پڑوسی ہے. اسلام میں اس کے ساتھ بھی حسن معاملہ کا سلوک رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے.
اچھا ایک بات میں یہاں پہ بتاؤں آپ لوگوں کو کہ جب ہم گاؤں میں خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں اور شہروں میں بھی ہے کہ جو گاؤں میں خاص طور سے جو غیر مسلم ہوتے ہیں نا تو وہ نیچے درجہ کے ہوتے ہیں یا کچھ بھنگن وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتے ہیں مسلمان. حالانکہ مسلم وہ ہیں جو سب کے ساتھ بہترین رویہ رکھے. اور آج کے وقت میں جس طرح کے ہم ماحول کا سامنا کر رہے ہیں، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم غیر مسلموں سے بھی اپنے تعلقات درست کریں. ٹھیک ہے، اسلام میں دوستی رکھنا منع ہے. دوستی کا مطلب ہے گہری دوستی. آپ اس کو اپنا راز نہیں بتا سکتے ہیں، اسلام کا کوئی ایسا راز جس سے آپ اسلام کو نقصان پہنچے، یہ منع ہے. لیکن اس سے بہترین تعلقات رکھنا چاہیے. تو اس کو ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر غیر مسلم پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو، اسلام کو سمجھے کہ اسلام کتنا اچھا دین ہے. دوسرا ہے پڑوسی وہ ہوتا ہے، دوسری قسم پڑوسی کی وہ ہوتی ہے جو مسلم ہے اور پڑوسی ہے. تو پڑوسی بھی ہے اور مسلم بھی ہے. اب مسلم کا کیا ہے؟ مسلم کے بارے میں اسلام نے کہا کہ مسلم جو ہے مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور مسلمان جو ہے نہ حسد کرتا ہے نہ بغض کرتا ہے اپنے بھائی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مومن مومن کے لیے، دھیان سے سنیے گا، مومن مومن کے لیے کالبنیان ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یشد بعضہ بعضا ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے. تقویت دیتا ہے، جیسے اینٹیں کھڑی ہوتی ہیں تو اینٹیں مل کے دیوار کھڑی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مضبوطی دیتی ہے. اگر دو چار اینٹیں اکھاڑ لے تو کمزور ہو جائے گا وہ. ویسے ہی مومن مومن کے لیے ہے، مومن مومن کو مضبوطی دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی خوشی میں ناخوش ہو، حسد کرے. نہیں، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے مومن بھائی کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور بھائی کی تکلیف پہ، چونکہ اس کا بھائی ہے تو بھائی کی تکلیف پہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کے لیے جسد واحد کی طرح، یعنی ایک جسم کی طرح ہے. اور اگر آپ کے کسی جسم کے کسی حصے میں، جیسے انگلی میں مان لیں زخم ہو جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار میں تپتا ہے. تو دیکھیے اگر کسی ایک حصے میں زخم ہو جائے، انگلی میں مان لیجیے، چھوٹی سی انگلی میں اگر زخم ہو جاتا ہے تو پورا جسم بخار کی وجہ سے تپنے لگتا ہے. تو مومن کی ویسے ہی ہوتا ہے، ویسے ہی درد محسوس کرتا ہے. اور جب ہم مسلمانوں کا معاشرے کو دیکھتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا، کتنا امن تھا، کتنا سکون تھا، کتنی انہوں نے ترقی کی. کیوں کی ترقی؟ اس لیے کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتے تھے اور نفرت اور عداوت نہیں کرتے تھے. تو یہی ماحول ہمیں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تیسری جو اہم چیز جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ابھارا ہے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کو اپنے ضیف کی، اپنے مہمان کی تکریم کرنی چاہیے. مہمان جو آتا ہے تو اس کی عزت کرنی چاہیے. اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی دستور کے مطابق ضیافت کرے، مہمان نوازی کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، دستور کے مطابق ضیافت کیا ہے، کتنا کرنی چاہیے ضیافت؟ تو آپ نے کہا 1 دن اور 1 رات دستور کے مطابق ہے. میزبانی جو ہے 3 دن تک ہے، 3 دن تک آپ میزبانی کر سکتے ہیں. اس کے بعد مہمان پہ جو کچھ خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے. کسی مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ میزبان کے پاس گنہگار کر دینے کی حد تک ٹھہر جائے. اب دیکھیے نا، اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. اس کو جتنے پڑھیں گے، جتنے سمجھیں گے تو اس کی خوبیاں ہم پر ظاہر ہوں گی، اجاگر ہوں گی. کہ ایک طرف اسلام یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مہمان کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسری طرف مہمان کو بھی کہہ رہا ہے کہ اتنا دن تک نہیں رہو میزبان کے ہاں کہ اس کو تکلیف دو. اسلام میں مانگنا جو ہے، یعنی دستے دراز کرنا، یہ ایک برا عمل ہے. لیکن اسلام نے بہت زیادہ ترغیب دی لوگوں کو دینے پہ، بہت زیادہ ترغیب دی کہ اپنے بھائیوں کا خیال رکھیے. یہاں تک کہ اسلام کا ایک رکن قرار دیا ہے. اسلام کا ایک رکن ہے نا، پلر ہے ایک اسلام کا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اسلام میں بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے قرضہ دینے پہ، کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، کوئی محتاج ہے تو اس کو قرضہ دے. لیکن ساتھ میں قرضہ کو بہت اچھا نہیں سمجھا گیا ہے.
تو یہ اسلام کا بہت ہی اچھا، یعنی انسان بلا ضرورت نہ لے قرضہ، یا بلا ضرورت دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دوسروں کو تکلیف نہ دے. ایک طرف تو کہا گیا کہ آپ دو، خرچہ کرو لوگوں پر، دوسری طرف کہا گیا کہ آپ بلا ضرورت نہ مانگو، ہے نا. تو یہ بہت ہی خوبی ہے اسلام کی، ان پہ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم تہیہ کریں گے آج سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب بھی بولیں کوشش کریں، ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہماری نیت، ہمارا ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم خیر کی بات بولیں، نہیں تو خاموشی اختیار کریں. اس لیے کہ لغو اور بیکار بات جب انسان بولتا ہے نا تو بہت بار بیکار بولتے بولتے غلط بات کی طرف چلا جاتا ہے. اور مومن کیا ہے؟ مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن وہ ہے جو عن اللغو معرضون، کہ لغو سے اراض کرتے ہیں. مومن بیکار باتوں میں نہیں کرتے، بیکار باتوں میں نہیں پڑتے. اس لیے کہ مومن کا وقت بہت قیمتی ہے، وہ اپنے وقت کو صحیح کام میں استعمال کرتا ہے. اس لیے کہ مومن کو ترقی پہ جانا ہے، کامیاب ہونا ہے. تو یہ ہم کو تہیہ کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی بولیں گے صحیح بولیں گے، کوشش ہماری ہوگی اور اللہ تعالیٰ توفیق دے گا ہمیں. اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.